سورہ احقاف پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 6، 7 اور 8۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذَا، اور جب، حُشِرَ النَّاسُ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا، کانوا، ہوں گے، لہم، ان کے، اعداء، دشمن، وکانوا، اور وہ، بعبادتہم کافرین، ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ وَإِذَا، اور جب، تتلیٰ، تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا بینات، ہماری واضح آیات، قال الذین کفروا، تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں، للحق، اس حق کے متعلق، لما جاءہم، جو ان کے پاس آ گیا ہے، ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ ام، یا، یقولون، وہ کہتے ہیں، افتراہ، کہ یہ بہتان ہے، افتراء ہے اللہ پر۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اس اللہ پر بہتان لگایا، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ هو عالم، وہ خوب جانتا ہے، بما تفیدون فی، جو اس کے متعلق تم کہہ رہے ہو، وکفی بہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان وہ اللہ ہی کافی گواہ ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بہت بخشنے والا، بے حد مہربان ہے۔ اچھا، یہاں آیہ کریمہ نمبر 6 کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے حشر۔ حشر کا مطلب ہوتا ہے کسی جماعت کو اس کے ٹھکانے سے نکال کر کسی میدان میں جمع کرنا۔ یہ جماعت کے لیے بولا جاتا ہے، یہ یاد رکھنا، کسی جماعت کو اس کے ٹھکانوں سے نکال کر کسی میدان میں جمع کرنا۔ اور قیامت کے میدان میں جو جمع کیا جائے گا، اس کے متعلق قرآن کریم میں باس کا لفظ بھی آیا ہے، اور دیگر الفاظ بھی آئے۔ یہاں حشر کا معنی بھی حشر ہی ہے، جمع کرنا۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عز و جل سارے لوگوں کو میدان محشر میں جمع فرمائے گا، کانوا لہم اعداء، تو جن بتوں کی یہ عبادت کر رہے نا، وہی ان کے دشمن بن جائیں گے، وہ بت ہی ان کے دشمن ہوں گے۔ وہ کیسے؟ کانوا بعبادتہم کافرین، اللہ بتوں کو آواز دے گا، بتوں کو زبان دے گا، بتوں کو گویائی دے گا، اور وہ بت ان کے سامنے اللہ تعالیٰ لا کھڑا کرے گا، تو وہ بت کیا کریں گے؟ آگے سے کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو ہماری عبادت نہیں کی۔ کانوا بعبادتہم کافرین، وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ اب سوال یہ ہے، تو عبادت تو وہ کر رہے ہیں بتوں کی، تو وہ بت عبادت کا انکار کیوں کریں گے؟ وہ کہیں گے یہ ہماری عبادت نہیں کر رہے تھے، یہ اصل میں اپنی خواہش کی عبادت کر رہے تھے، ہمارے پاس تو زبان ہی نہیں تھی، ہم نے کون سے ان کو کہا ہماری عبادت کرو؟ ہمارا تو کوئی مبلغ ہی نہیں تھا جس نے جا کر انہیں تبلیغ کی ہو۔
کہ جی بتوں کی عبادت کرو، ہم نے تو کوئی اپنا مبلغ رکھا ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہم تو بے جان پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو زبان دے گا اور یہ کہیں گے اب پھر یہ کیوں آئے؟ یہ اپنی خواہش کی عبادت کر رہے تھے، ہماری نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی، وہ بت صاف انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا کہ جی یہ اپنی خواہش کی عبادت کر رہے تھے، ہماری عبادت نہیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیات بینات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر اس حق کے بارے میں کہتے ہیں جو ان کے پاس آ گیا ہے یہ کھلا جادو ہے۔ اب آیات بینات سے مراد کیا ہے؟ آیات بینات سے مراد ہے وہ آیات جن میں الوہیت کی نشانیاں ہیں، وہ آیات جن میں توحید کے دلائل ہیں، وہ آیات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل ہیں، وہ آیات کہ جن میں قرآن کے معجزہ ہونے کے دلائل ہیں، وہ آیات جن میں قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے کے دلائل ہیں، وہ آیات جن میں واضح احکام ہیں شریعت کے، وہ آیات جن میں مرنے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، حشر نشر اور جزا اور سزا کا ذکر ہے۔ کیونکہ یہ وہ عقائد ہیں جن کے کافر منکر تھے، ان ساری باتوں کے مشرکین منکر تھے نا، تو جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی ہیں ان کو آیات بینات کہتے ہیں۔ جب ان کے سامنے آیات بینات کہتے ہیں تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ کھلا جادو ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اس کو کھلا جادو کیوں کہہ رہے تھے؟ کھلا جادو اس لیے کہہ رہے تھے کہ جس طرح جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسی طرح جو آیتیں یہ پڑھ رہے ہیں ان کے اندر جو حکم ہے ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہ رسول ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ کہتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حشر نشر ہوگا، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جزا سزا ہوگی، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے کہ جس طرح جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اس طرح ان آیات بینات کے اندر جو احکامات ہیں ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ یا پھر آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں افترا، یہ بہتان ہے اللہ پر۔ اب بہتان سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود گڑھتے ہیں اور گڑھ کر اس کلام کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہ رات کو یہ کلام بناتے رہتے ہیں اور صبح اٹھ کر کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وہ بہتان لگاتے ہیں، افترا مانتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجیے، حق کو دیکھنے سے اندھے ہونے والے، حق کو سننے سے بہرا رہنے والے اور حق کو قبول نہ کرنے والے، وہ یہ الزام لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے مقابلے میں حقیقت کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن کو اپنے ظاہر اور باطن کو ہر طرح کی نجاست و غلاظت سے پاک رکھنا چاہیے، اور اسے کما حقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش کرنی چاہیے۔ جتنی ممکن ہو سکے حضور کی اتباع کی کوشش کی جائے، اور یہ نجی زندگی سے لے کر اعلانیہ زندگی تک کوشش کی جائے۔ ہمارے یہاں جو سب سے بڑی مشکل معاملہ نا، وہ مشکل معاملہ یہ ہے، ہم نے دین کو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام دے دیا۔ ہم کہتے ہیں صرف دین اسی کا نام ہے، باقی اس کے بعد جو مرضی ہم کریں، بس نماز کے ٹائم ہم کوئی برائی نہ کریں، حج کرنے چلے ہیں تو کوئی برائی نہ کریں، زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا تو زکوٰۃ دے دیں، باقی جو مرضی کریں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ زندگی جو نجی زندگی ہے اس میں دین زیادہ ہے۔ حکم کیا ہے؟ دائم ہاتھ سے پانی پیا جائے، برتن کو دیکھ کر پیا جائے، پانی کو دیکھ کر پیا جائے، 3 سانسوں میں پیا جائے،
ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، بیٹھ کر پیا جائے۔ ابھی اس کا تعلق نماز اور مسجد سے تو نہیں ہے۔ کھانا سنت کے مطابق بھوک رکھ کر کھایا جائے، سادی غذا کھائی جائے، کوشش کی جائے کہ انسان ایک گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھے، نہیں تو چوکڑی مار کر بیٹھے، کھانے کو سرہانے کی طرف اور خود جو ہے نا وہ دان کی طرف بیٹھے، کھانے کا احترام کرے۔ سب سے افضل یہ ہے کہ کھانا زمین پر بیٹھ کر کھایا جائے، ٹھیک ہے، اور پھر بسم اللہ شریف سے کھانے کا آغاز کیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ اختتام کے بعد اللہ تعالی عز و جل کے شکر کے لیے جو مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھی جائیں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا جائے، اپنے سامنے سے کھانا کھایا جائے۔ اب یہ ساری چیزیں، اچھا بظاہر آپ کو یہ ساری باتیں معمولی لگتی ہیں، لیکن اس کا اثر کیا ہے؟ جب آپ کھانا سنت کے مطابق کھاتے ہیں، سنت کی برکتوں سے وہ کھانا آپ کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ جب ہم کھانا سنت کے مطابق نہیں کھاتے، وہی کھانا ہمارے لیے بیماریاں بن جاتا ہے۔ اب بسم اللہ شریف نہیں پڑھی تو حدیث میں آتا ہے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اب نمبر 1 کھانے میں شیطان شریک ہو گیا، نمبر 2 نقصان، آپ کھاتے جائیں گے سیر نہیں ہوں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ ضرورت سے زیادہ کھا جائیں گے، اور وہی ضرورت سے زیادہ کھایا ہوا کھانا آپ کے لیے بیماریوں کا سبب بن گیا۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ سے زیادہ لانے کی کوشش کی جائے، تاکہ حضور کے دین کی برکتیں نصیب ہوں۔ اب یہاں کہا گیا اگر میں اللہ پر افترا باندھوں، اگر میں یہ کلام خود بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دوں، تو پھر مجھے ایک بات بتاؤ، فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اب ظاہر ہے اگر میں اللہ پر بہتان لگاؤں گا تو اللہ مجھے عقوبت میں ڈالے گا۔ اب اگر اللہ مجھے عقوبت میں ڈالے گا تو تم میں سے کسی کی جرأت ہے مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے؟ بالفرض تمہارے کہنے پر بات کرتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا پھر، تو جب مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا تو مجھے کیا ضرورت ہے مکہ والوں تمہیں خوش کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو عذاب میں ڈالوں؟ تمہیں خوش کرنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ حکم اگر ہم اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو اس کی نتیجے دیکھیں۔ ہم اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے ناجائز ہاتھ مارتے ہیں، ہم اپنے اعزا اقارب کی تقریبات میں اپنا ناک رکھنے کے لیے ضرورت سے زائد اخراجات کرتے ہیں اور اس کے لیے ادار اٹھاتے ہیں۔ اب ہم اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے بے شمار حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بتائیے یہ بچے قیامت کے دن ہمارے ساتھی نہیں ہوں گے؟ اللہ قرآن کریم میں ہے، سورہ عبس میں فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، وہ امہ و بنی، ماں بیٹے سے بھاگ جائے گی، بیوی شور سے بھاگ جائے گی، اولاد باپ سے بھاگ جائے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، اب ہم جہنم میں چلے ہیں ان کی خاطر کہ جو قیامت کے دن ہمارے کام ہی نہیں آئیں گے، اور ان کی خاطر ہم اپنی زندگی کو برباد کریں؟ نہیں بھائی۔ کسی نے بڑا مختصر سا خوبصورت ترین جملہ بولا تھا، اس نے کہا ہر کسی کو فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، کسی کو یہ بھی فکر ہے مرنے کے بعد میرا اپنا کیا ہوگا؟ ابھی یہ بھی سوچا؟ تو یہ کوئی نہیں سوچتا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے یہ حکم فرمایا، اس حکم کے پیچھے حکمتیں دیکھیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے مکہ والوں تمہاری خاطر میں اللہ پر بہتان باندھوں؟
اور میں اپنے آپ کو خدا نخواستہ الیاذ باللہ میں اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ میں تمہیں خوش کرنے کے لیے لے جاؤں، مجھے ضرورت ہی کیا ہے؟ مجھے تو یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کو خوش کروں۔ جب میں اپنے اللہ کو خوش کروں تو پھر مجھے بہتان لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہی بات یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ایک بات یاد رکھنا، ہو وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيدُونَ فِيهِ، اس معاملہ میں جو تم کہہ رہے ہو نا، اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اسے پتا ہے۔ انسان قیامت کے دن نہ حیران رہ جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بالکل اپنے قریب بنائیں گے، بندہ قریب آئے گا نا، اللہ تعالیٰ سرگوشی کی حالت میں اس سے فرمائیں گے یہ تو نے کیا تھا۔ بندہ حیران رہ جائے گا، یہ تو میں نے کمرہ لاک کر کے کیا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اندھیرا کیا، کمرہ لاک تھا، میں اندر تھا، میں اپنے خیالوں میں سوچ رہا تھا، اللہ کو یہ بھی پتہ لگ گیا۔ اب بندہ کانپنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اس طرح کے کئی اس کے گناہ اسے گنوائے گا، خاموشی سے، دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ سرگوشی کرے گا، یہ بھی تیرے ہیں نا۔ اب بندے کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں رہے گی، یہ بھی تو نے کیا، یہ بھی تو نے کیا، یہ بھی تو نے کیا۔ اب بندہ تھر تھر کانپنا شروع ہو جائے گا، اب نہیں بچ سکتا۔ جب اتنے خفیہ گناہوں کا اللہ کو پتہ ہے تو اعلانیات میں میں پکڑا جاؤں گا، اب بندہ کانپنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کتاب کو کلوز کر کے فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا نا، اب بھی پردہ رکھ رہا ہوں، کتاب بند کر رہا ہوں اور جا تجھے بخش رہا ہوں۔ یہ تو ہے اس کا کرم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اندر داخل ہو کر تنہائی میں جو مرضی کرتے جائیں اس امید پر کہ وہ تو بخش دے گا، نہیں۔ ایک مومن کی شان ہے وہ تنہائی میں بھی خیال رکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اگر کوئی خطا ہو جائے، خطائیں معاف ہوں گی، یہ یاد رکھنا۔ اور خطا کو کون ہوتی ہے؟ خطا کی تعریف کیا ہے جس میں بندے کا ارادہ شامل نہ ہو، جب ارادہ شامل ہو جائے وہ پکڑ ہو گئی۔ خطا نام ہے اس کا جس میں بندے کا ارادہ شامل نہ ہو، اور جب آپ پوری پلاننگ سے، پورے ارادے سے پوری پلاننگ کر کے کام کرتے ہیں وہ پکڑ ہوگی، اللہ خطائیں معاف فرمائے گا۔ اس لیے یہ اچھی طرح اس تعریف کو سمجھیں، خطائیں معاف ہوں گی جن میں ارادہ نہیں تھا، ارادہ نہ ہوتے بھی اگر گناہ سرزد ہو گیا وہ میرا اللہ معاف فرما دے گا۔ اور جہاں پوری پلاننگ کی، ٹیلی فون پر رابطہ کیا، ٹائم طے کیا، بزنس وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کال جاری رکھنے کے لیے وہ اس کو بیلنس بھی بھیجا، پھر ربابت بھی کیے، پھر واٹس ایپ پر تصویریں بھی شیئر کی گئیں، پھر جو ہے نا وہ پوری پلاننگ کر کے پوری محبت کی کہانیاں چھیڑ کر پھر گناہ تک پہنچے، وہ نہیں معافی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ معافی وہ ہے جو خطا ہوگی، خطا وہ ہے جس میں ارادہ شامل نہیں۔ تو فرمایا وہ بہت خوب جانتا ہے جو تم کہہ رہے ہو، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، مجھے کسی گواہ کی ضرورت نہیں، میرا اللہ میرے اور تمہارے درمیان بڑا گواہ ہے، اس کے بعد مجھے کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ بہت بخشنے والا، الرحیم بے حد مہربان ہے۔ اللہ سے دعا